السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے ایسی عورت کے بارے میں کہ جس سے نکاح کرنے والا شخص غریب ہو جاتا ہے۔ تو چلیے آپ کو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے کسی ایسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھائے گا، اور جس نے عورت سے مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کر دے گا۔ یعنی کہ کسی عورت سے اس وجہ سے شادی کی تھی کہ اس کی مال و دولت میرے ہاتھ آ جائے گی، میری زندگی بدل جائے گی، پیسہ ہاتھ آ جائے گا اور میں امیر انسان بن جاؤں گا، تو اس لالچ کی وجہ سے شادی کرنے کے بارے میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ ایسا شخص امیر نہیں ہوگا بلکہ اس کی غربت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دے گا اور وہ غریبوں والی زندگی گزارے گا۔ ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، جو کہ مرد اسی خوشی میں اس عورت سے شادی کرے گا تو اس کی امیری نہیں بلکہ اس کی غربت میں اضافہ ہوگا، اور فرمایا کہ جس نے عورت سے اس کے حسب و نسب یا اس کی بڑائی کی وجہ سے شادی کی تو اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی کو بڑھا دے گا۔ پیارے دوستو، اب خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمارا طے کیا ہوا معیار ہمیں کس کی طرف لے جائے گا۔ یاد رہے کہ عورت کا اپنا مقدر ہے اور اس کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اس کو اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو مل کر ہی رہے گا۔ اسی لیے چاہے کہ لالچ کو ذہن میں جگہ نہ دی جائے اور بجائے لڑکی کی دولت پر نظر رکھنے کے اس کی دینداری کو پرکھا جائے، اس کے اخلاق کو دیکھا جائے، اس کی شرافت کو دیکھا جائے، جبکہ آپ کا گھر دہیج کی لعنت سے نہ بھرے بلکہ سکون کی زندگی آپ کو نصیب ہو۔ یاد رہے کہ 3 قسم کی عورتیں کبھی بھی اپنا گھر آباد نہیں کر سکتی۔ ایک، جھوٹ بولنے والی۔ یاد رہے کہ جھوٹ کی بنیاد پر بنے رشتے بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوسری، بغض رکھنے والی۔ یاد رہے کہ حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ بغض کی وجہ سے گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری عورت دھوکہ دینے والی عورت ہے، کبھی بھی اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، شادی یعنی نکاح زندگی کا ایسا معاملہ ہے تو زندگی بھر کا معاملہ ہے، کیونکہ نکاح کا بندھن ایسا بندھن ہوتا ہے جو دونوں پریواروں کی زندگی بھر کے بندھن کو باندھ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی فیصلہ کیا جائے تو سوچ سمجھ کر کیا جائے، چاہے لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب ہو یا لڑکی کے لیے لڑکے کا انتخاب ہو۔ اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے بلکہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، رفیق حیات کا انتخاب ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے جس میں خوب باریک بینی سے کام لینا چاہیے، جلد بازی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، بات کی جائے موجودہ معاشرے کی تو ہمارے معاشرے میں رشتہ تلاش کرتے وقت خوبصورتی کو ہی دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے، لیکن دینداری، اخلاقی اور شرافت جیسی خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو علمی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق ہی طلاق آئے دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارے بچوں کی اور ہماری زندگی بے سکونی اور الجھنوں کا شکار ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آج کل رشتہ تلاش کرنے میں جو انداز استعمال کیا جاتا ہے اور جو معیار رشتوں کے لیے طے کیا جاتا ہے وہ انتہائی غلط ہے۔ لڑکے والی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ان کے لڑکے کے لیے ایسی لڑکی مل جائے جو ماں باپ کی اکلوتی ایک ہو، ماں باپ بھی امیر ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر لڑکی کے بھائی ہے تو لڑکے والوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کے بھائی بڑی پوسٹ پر ہو، سرکاری نوکری کرتے ہو، اور کئی بھائیوں کی ایک ہی بہن ہو تو سونے پہ سہاگا ہوگا، اور توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ لڑکی کے ساتھ بڑے بڑے تحفے آئیں گے، کہ ایسے لڑکی کے ساتھ دہیج بہت آئے گا، اور دل میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکے کو سلامی میں کار یا موٹر سائیکل وغیرہ وغیرہ دے دیا جائے۔
شاید کوئی فلیٹ یا مکان ہی لڑکی کے نام پر آ جائے کہ ایسی جگہ ہو جہاں لڑکے کو کاروبار میں سیٹ کر دینے کا امکان ہو، لڑکے کو اچھی نوکری لگوانے کا امکان ہو۔ کچھ لوگ تو ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوتے ہیں جو کسی اچھی جگہ نوکری کرتی ہو۔ پیارے دوستو، یہ سب چیزیں بیکار ہے اور ان چیزوں کی لالچ ذہن میں لیے ہوئے اکثر لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا سے بے برکت ہو جاؤ اور اللہ کے محبوب بن جاؤ، اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ دنیا کے مال و اسباب سے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ لیکن جو حالت ہماری ہے اس سے ہر کوئی بخوبی واقف ہے کہ ہماری سوچ پر دنیا بیٹھی ہوئی ہے اور دنیا کا ہر کسی کو نیاز ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دولت ہاتھ آ جائے، چاہے جیسے بھی ہو، بس دولت ہاتھ آ جائے۔ پیارے دوستو، اگر بات کی جائے لڑکی والوں کی تو وہ بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کہ لڑکا خوبصورت ہو، آج کے دور کی ماڈرن سوچ رکھتا ہو، فیشنیبل ہو، ماں باپ کی جائیداد اور کاروبار کا اکیلا وارث ہو، لڑکا نوٹوں میں کھیلتا ہو، چاہے دولت حلال کی ہو یا حرام کی ہو، بس دولت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا باہری ملک میں جاب پر ہو، ڈالر کماتا ہو، بس جتنا بھی معیار طے ہوتا ہے وہ دنیاوی مال و دولت پر ہی ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے معیار لے کر رشتے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہر بار لڑکے والوں کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے اور لڑکی والے ہر آنے والے رشتے کو ٹھکراتے رہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں بتائیے کہ اچھے رشتے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہونی چاہیے۔ ذرا سوچئے کہ اچھا رشتہ کون سا ہوگا، جو معیار ہم نے بنایا ہوا، یا پھر وہ رشتہ اچھا ہوگا جس کا معیار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ یاد رہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کے اور اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش کا ہی سوچتا ہے، لیکن ہر باپ کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اچھا رشتہ وہی ہے جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھا بتایا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ اگر آپ کی بیٹی کے لیے اچھا اور دیندار رشتہ ہے جو ضروری تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو تو اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اپنا لینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص تمہارے لڑکی کے لیے رشتہ بھیجے جس کے خلق و دین سے تم راضی ہو، اس سے تم نکاح کر دو، اور اگر نہ کرو گے تو زمین میں فساد اور فتنہ پیدا کرو گے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ بلا وجہ رشتہ ٹھکرانا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور جب لڑکی والے رشتے کو روکیں گے تو پھر معاشرے میں فساد کا ڈر ہے، پھر ایسے معاشرے میں فتنے پھیلیں گے اور پھر ایسے معاشرے میں فساد ہی ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔